بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. ابھی ایک فوٹیج ہم نے تھوڑی سی پہلے چلائی اور یہ ساتھ ساتھ بھی آپ ایک فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے. اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جی اس طرح کی ریڈ کیسے کروائی جا سکتی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سرکاری اہلکار صاحب ہیں, ان کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اور ایک مجسٹریٹ صاحب موجود ہیں اور مجسٹریٹ صاحب کی نگرانی کے اندر یہ باقاعدہ طور پر ریڈ کنڈکٹ کی گئی ہے اور ان سرکاری افسر صاحب کی جیب سے جو پیسے نکالے جا رہے ہیں ان کو ٹیلی کیا جا رہا ہے کہ ان پیسوں کی ہمیں مخبری ہوتی ہے. لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جاتے ہیں کوئی ریونیو کا عملہ, ہم سے کوئی جا کے پولیس کا عملہ, یا خاص کر یہ اس طرح کے جو لوگوں کے بہت زیادہ لوگوں کی شکایات آتی ہیں وہ ریونیو عملے سے متعلق آتے ہیں کہ جی جب بھی جاتے ہیں ریونیو کا عملہ بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتا, اور بہت حد تک لوگ صحیح بھی کہتے ہیں چونکہ ہم ذاتی طور پہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوائیں, ہم مجسٹریٹ صاحب کا چھاپا ڈلوائیں, اور مجسٹریٹ صاحب کا چھاپا ڈلوانے کے لیے باقاعدہ وہ جو ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاں لوگوں نے فلاں بندہ افسر پکڑا گیا, وہ ہم نے اپنے فیس بک پیج وغیرہ کے اوپر اس طرح کی چیزیں شیئر کی تھیں. تو اس کا طریقہ کار کیا, پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جب تک آپ رشوت دیں گے نہیں تب تک اس بندے کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں رجسٹر کرے گا. یہ ہمارا سسٹم ہے کہ جتنا مرضی آپ زور لگا لیں, آپ کہیں جی فلاں بندے نے مجھ سے یہ کام کرنے کے اتنے پیسے مانگے, میں نے دیے نہیں, لیکن اس بندے نے مجھ سے رشوت کی ڈیمانڈ کی ہے. اس کو کچھ حد تک انکوائری کی شیپ میں انکوائری کنڈکٹ کر لی جائے گی, لیکن آپ اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے. یہ جو ریڈز اس طرح کی کنڈکٹ کی جاتی ہیں, اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سرکاری اہلکار ریونیو کا ہے, کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے, کوئی پٹواری ہے, کوئی تحصیلدار ہے. نارملی اس طرح کے واقعات آپ پٹواری, تحصیلدار, قانونگو وغیرہ کے دیکھتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنرز جو ہمارے خاص کر پی ایم ایس یا پی اے ایس کی طرف سے آتے ہیں, وہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے نہیں ہیں, لیکن یہ لوگ جو نیچے والا عملہ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے نام کے اوپر کرپشن کر رہا ہوتا ہے اور بدنام یقینی طور پر وہی افسر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, پٹواری صاحب, تحصیلدار صاحب ہیں, ان کو وہ لگتا ہے ان کو کہ وہ کام چونکہ تنخواہ بہت کم ہوتی ہے تو وہ ان کا عذر یہی ہوتا ہے کہ جی اس تنخواہ میں تو اتنا کام نہیں کر سکتے, ہمارے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ, تو آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, ہم آپ کا کام کر دیں گے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بالکل آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو اپنا سارا کام بتائیں. کام آپ کا جائز ہونا چاہیے. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے خود صحیح ہونا ہے. اگر آپ خود صحیح نہیں ہیں تو پھر تو آپ بالکل ٹھیکیدار نہ بنیں کہ آپ کسی کو کرپشن کے اوپر سوال اٹھائیں گے. آپ کا جائز کام ہے, ہونے والا کام ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بالکل میں حق پہ ہوں اور بالکل میرا یہ کام ہونا چاہیے, آپ یہ ذہن نشین کر لیں خود کے. تو یہ نہیں کہ آپ ہی کوئی 2 نمبر آدمی ہیں, آپ نے جانا ہے اپنے اس کام کے لیے. اور اگر آپ کو وہ ریونیو کا عملہ, وہ پٹواری صاحب, وہ تحصیلدار صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کام کے لیے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, تو آپ نے بالکل ان سے ٹائم لینا ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, ہمارا یہ کام کر دیجیے گا. اور آپ نے آ کے آپ نے درخواست دینی ہے اینٹی کرپشن کے اندر, اور اس کے اندر وہ آپ اپنے جو آپ کا لوکل میجسٹریٹ ہوتا ہے آپ اس کو بھی درخواست دے سکتے ہیں ڈائریکٹلی, اور اس کے پاس آپ جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی میں یہ کارروائی کروانا چاہتا ہوں, میں یہ ریڈ کنڈکٹ کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ اینٹی کرپشن کو ہی دے دیں گے تو اینٹی کرپشن بھی ہمارا ادارہ اتنا فعال ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ کو سپورٹ کرے گا اور کہے گا بالکل ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو پیسے آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں, اگر آپ سے 50,000 روپے رشوت میں مانگا جاتا ہے تو وہ جو 50,000 روپیہ آپ نے دینا ہے, آپ نے ان 50,000 روپے کے جس شیپ میں دینا ہے, وہ نوٹ ہیں, وہ چیک ہے, وہ کسی اور شیپ میں ہیں, آپ نے اس کی باقاعدہ فوٹو کاپیز, ان نوٹوں کے نمبر, آپ نے ان چیک کی ساری تصویریں, ہر چیز آپ نے اینٹی کرپشن کو پرووائڈ کر دینی. آپ نے ان کو پرووائڈ کر دی. اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے وہاں پہ ادارے میں اور ان کو بتانا ہے کہ جی میرا اتنے ٹائم ان سے بنا ہوا ہے, وہ پٹواری صاحب یا تحصیلدار صاحب, اور میں نے ان کو یہ پیسے دینے ہیں. تو اینٹی کرپشن کا عملہ باقاعدہ طور پہ آپ کو فالو کرے گا, اور جیسے ہی آپ اس تحصیلدار یا پٹواری یا کوئی اور افسر, میں اگین یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے سارے تحصیلدار ہی گندے ہیں, ہمارے پٹواری گندے ہیں, لوگ اچھے بھی ہیں, لیکن جو ایک سوسائٹی کے اندر بار بار لوگوں کی شکایات آتی ہیں, وہ جینون بات ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کام کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں, ان کی وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا. تو آپ نے جانا ہے, آپ نے ان کو جناب وہ عنایت کرنی ہے, پیش کرنی ہے, بلکہ عنایت کیوں کریں گے, آپ پیش کریں گے کہ جناب یہ آپ نے مانگا تھا, یہ میں لے آیا ہوں پیسے, اب میرا کام کر دیں.
وہ پیسے لے کے جناب جیب میں ڈالیں گے اور اس کے ٹھیک 5 منٹ کے اندر اندر اسی آفس کو سیل کر کے اینٹی کرپشن کا عملہ، یا اگر آپ نے میجسٹریٹ کی کارروائی کی ہے تو میجسٹریٹ صاحب وہ آ جائیں گے اور وہ آ کے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے، جس کے اوپر یقینی طور پہ تحصیلدار صاحب یا جو بھی افسر صاحب ہیں، بار بار تحصیلدار منہ سے نکلتا ہے، وہ اس بات کو کلیئر کریں گے کہ جناب میں نے تو کوئی رشوت نہیں لی، جو کہ آپ وہ اکثر ہماری وہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی اس طرح کی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی بالکل رشوت نہیں لی۔ وہاں پہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان کی تلاشی لے گا، اور تلاشی لے کے اگر وہی نوٹ جن کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فوٹو کاپیز کروا لینی ہے، آپ نے پرووائڈ کر دینے ہیں وہ اینٹی کرپشن کو، وہ نوٹ ان کے ساتھ ٹیلی ہو جائیں گے، تو وہ جو صاحب ہے نا، وہ موصوف ہے نا، وہ ان کے لیے خبر چلے گی کہ فلاں موصوف جو ہیں وہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ یہ جو کاٹ ریڈ ہینڈڈ ہوتا ہے نا، رنگے ہاتھوں کرپشن کی اماؤنٹ بھی فوراً ریکور ہو جائے گی، اور ایک بڑا ہی خوبصورت کرپشن کا، اینٹی کرپشن کا ایک مقدمہ درج کر لیا جائے گا، جس کے بعد وہ موصوف انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے تو وہ موصوف جو ہیں وہ دوبارہ اس نوکری کو کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اگر آپ سے وہ رشوت مانگتے ہیں رشوت دیں اور ان کو فوری طور پر اس طرح کا معاملہ مینج کر لیں، لیکن اگین رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ خود صحیح ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کام جائز ہے، تو آپ اس طرح کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انصاف چاہتا ہے تو وہ خود بھی انصاف کرے، جو ایکوٹی چاہتا ہے وہ خود بھی ایکوٹی کرے، اور جو بھی انصاف لینے کے لیے آتا ہے وہ صاف ہاتھوں سے آئے، نہ کہ کوئی غلط نیت کے ساتھ یا غلط کام کر کے آئے۔ ایسے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔